جس کسی کے وہ کنکری آ کر لگی اس مقام پر جلن ہوئی اور وہاں آبلہ ابھر آیا۔ ہاتھیوں کے بھی یہ کنکریاں گولیوں کی طرح آ کر لگیں اور تکلیف کی شدت سے وہ سپاہیوں کو رونتے ہوئے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ کئی کنکریاں ابرہہ کے چہرے، کاندھوں اور ہاتھوں سے آ کر ٹکرائیں، وہاں آبلے پڑ گئے اور ان میں کھولن ہونے لگی۔ ابرہہ گھبرا گیا اور وہ بری طرح خائف ہو گیا، اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی اور ہاتھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی آبلوں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ ابرہہ، اس کے سپاہیوں اور ہاتھیوں کے چہرے اور جسم مسخ ہو گئے اور وہ سب کچھ دور جا کر ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کے لشکر کی تباہی دیکھ کر اہل مکہ اس سال کو عام الفیل ہاتھی کا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام اور عظمت بڑھ گئی، دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس واقعے کے 70 دن بعد ماہ ربیع الاول 570 عیسوی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند جناب عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل آپ کے والد جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ شہر سے دور ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب اپنے سب سے چھوٹے فرزند سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ یہی حال محترمہ آمنہ کا ہوا، جو اس وقت حاملہ تھیں اور اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا، جبکہ عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبۃ اللہ لے گئے اور ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ مکہ والوں نے عبد المطلب سے ایسا اجنبی نام رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ بیٹا بڑا نام کمائے گا اور ہر انسان اس کی تعریف کرے گا۔ سچ مچ عبد المطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ معصوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ بڑے پیار سے پالنے لگی۔ اپنے معصوم فرزند کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ شوہر کی موت کا غم بھول گئی۔ اس زمانے میں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شہر کے بچوں کی پرورش کا کام دائیاں کرتی تھیں۔ اس پرورش کے بدلے انہیں محنتانہ اور انعام ملتا تھا۔ بچے کچھ مہینے کے ہو جاتے تو انہیں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر مکہ کوئی بچہ لینے آئی۔ ان کی اونٹنی بوڑھی اور کمزور تھی جو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ شہر آتے وقت وہ دوسری دائیوں کی سواری سے پیچھے رہ گئی اور سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ دائی حلیمہ سے پہلے آنے والی دائیوں نے مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ کو ایسا کوئی بچہ نہیں ملا۔ اتنی مشقت کر کے وہ مکہ آئی تھی تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جانا ہی تھا۔ انہیں بی بی آمنہ کے یتیم فرزند کا پتہ چلا اور وہ اسی کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس بچے کو گود میں لیتے ہی انہیں ایسا قلبی سکون ملا
جس کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ماتھے پر انوکھی چمک تھی۔ انہوں نے معصوم بچے کو سینے سے لگا لیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر واپس صحرا کی طرف مڑیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کی اونٹنی دیگر اونٹوں سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی جوانی اور قوت لوٹ آئی ہے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی۔ ان کے ہم عمر ان کا بیٹا تھا۔ جب دونوں بچوں کو دودھ پلاتی تو انہیں کبھی دودھ کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہی حال ان کی بکریوں کا تھا، وہ بھی خوب دودھ دینے لگیں۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے۔ یہ معصوم بچہ ان کے لیے خوش قسمتی کا وعید لے کر آیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی۔ وہ بڑے پیار سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت شریف اور نیک طبیعت تھے۔ نہ تو کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے اور نہ ہی بلا وجہ رو کر دائی حلیمہ کو پریشان کرتے۔